जलाल शाह की गाड़ी इशारे पर आकर रुकी तो भिखारियों की लाइन लग गई। सभी चाहते थे कि इन्हें इस बड़ी गाड़ी वाले सेठ से पैसे मिले। जलाल शाह तो मिडिल क्लास का आम सा इंसान था। इसकी ज़िंदगी तो मेरी माँ ने बदल दी। किस्मत चमकाना इसे कहते हैं। किस्मत चमकना इसे कहते हैं। नाना ज़मींदार थे और अमीर कबीर, लेकिन मामा इनकी वाहिद औलाद थी। पढ़ने लिखने के शौक़ ने मामा को कराची पहुंचा दिया। नाना करीम बख्श के पास बहुत दौलत थी, तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था अपनी इकलौती औलाद की ख्वाहिश पूरी करना। एक फ़्लैट कराची में लेकर लिया। जब भी यहाँ आते दोनों बाप बेटी वहीं रहते। एक रोज़ मामा का टकराव जलाल शाह से हो गया और इन्हें वो पसंद आ गए। मेरी मामा का नाम हुमा था। घर जाकर नाना को बता दिया कि इन्हें आज यूनिवर्सिटी में लड़का पसंद आ गया है। नाना भी बड़े दिल के मालिक फ़ौरन से बंदे भेज कर बुलवा लिया। पता चला वो तो बस खाली हाथ हैं, कुछ नहीं पास। नाना ने कहा, मेरी बेटी से शादी कर लो, जो चाहिए मिल जाएगा। जलाल शाह को भला और क्या चाहिए था। दिनों में नाना ने कराची एक बंगला ले लिया और एक छोटा सा कारोबार सेट कर दिया। जब तक वो मामा से मिले वो अमीर इंसान बन चुके थे, जिस पर नाना को कोई एतराज़ नहीं था। और फिर शादी के बाद मामा यहाँ आ गई नवाब शाह से। जलाल शाह ने मेरी मामा को खुश रखा। फिर मैं पैदा हो गया तो ज़िंदगी मुकम्मल हो गई। लेकिन भूचाल तब आया जब मेरी मामा को अचानक से ब्लड कैंसर हो गया और डॉक्टर ने कहा ज़्यादा वक्त नहीं। मैं 14 साल का था। मामा को हॉस्पिटल एडमिट करवा दिया, लेकिन वो बहुत रोती मेरे लिए। जलाल शाह ख्याल रखते थे, परेशान थे। नाना आए थे हॉस्पिटल, लेकिन अपनी इकलौती बेटी की हालत बर्दाश्त नहीं कर पाए थे और वापस चले गए। गाड़ी के इर्द गिर्द मौजूद भिखारियों में एक औरत भी थी जो खूबसूरत थी। जलाल शाह ने इस औरत को देखा तो सोए जज्बात ने इन्हें इस भिखारन को पास बुलाने पर मजबूर कर दिया। सुनो, मेरे साथ चलोगी? वो भिखारन मुस्कुरा कर बोली, क्या दोगे? जो तुम कहो। 10,000 मंजूर है, कहती वो गाड़ी में सवार हो गई। बदबू की भभूक के उठ रहे थे। जब ड्राइवर को वापस जाने का हुक्म देते वो खुद ड्राइव करने लगे थे। रास्ते में ही वो इस औरत के लिए ज़रूरत का सामान खरीद चुके थे। जो फ्लैट मेरे नाना का था वो भी जलाल शाह को मिल गया था। वो इसे वहीं ले गए। जाओ, नहा कर तैयार हो जाओ, ये रहे तुम्हारा सामान। वो नहा कर निकली और तैयार होने लगी। जब जलाल शाह वापस आए तो हैरान रह गए, क्योंकि वो तो कहीं से भी भिखारन नहीं लग रही थी। इस दिन पहली दफ़ा जलाल शाह ने मेरी मामा के साथ खयानत की। मामा दिन ब दिन मज़ीद बीमार होती गई और जलाल शाह का घराना महदूद से महदूद होता गया। माँ तो ये समझती थी कि मामा के पास होते हैं, लेकिन वो तो बस मामा के पास चंद घड़ियाँ गुजार कर इस औरत की आगोश में चले जाते थे, जो कि इन्होंने रखेल बना कर रखी थी। फिर मामा की डेथ हो गई और वो औरत तीसरे रोज़ मेरी मामा के बेडरूम में आ गई। नाना यहीं थे। इस रोज़ बहुत रोए, बहुत तड़पे और फिर वो कभी यहाँ वापस नहीं आए और ना वो सारी दौलत वापस मांगी जो अपनी बेटी की खुशियों के लिए दी थी। हिना बेगम ने यहाँ आते ही सब कुछ अपने हाथ में ले लिया था। जलाल शाह तो पहले ही इसकी मुट्ठी में थे। अम्मा की भी कोई वैल्यू नहीं रही थी। हम दोनों एक दूसरे के हो गए, जबकि वो दोनों एक दूसरे के। शादी के कुछ ही दिनों के बाद मैंने इनकी बातें सुन ली थी। वो 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। मतलब मेरे बाप और हिना बेगम का ताल्लुक 8 से 9 महीने पुराना था और मेरी माँ की बीमारी का दौरानिया 10 महीने और 22 दिन था। मेरा बाप 2 महीने भी वफा न कर सका। वो दोनों ये बच्चा नहीं चाहते थे कि लोग क्या कहेंगे, और फिर इन्होंने प्लान किया कि बच्चा पैदा होते ही नर्स को बोलकर मरवा देंगी और वहीं फेंक देंगे। मैंने खुद से वादा किया कि मैं इस बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा और फिर मैं इसका पहरेदार पहरा देने लगा। वो जब भी कहीं जाती मैं पीछे जाता। हॉस्पिटल का पता किया, डॉक्टर और नर्स का पता लगाया, इनको मुंह मांगे पैसे दिए। वो बच्चे को कुछ ना करे, मुझे दे दे और इन दोनों को कह दे, मार कर फेंक दिया। नफरत हो गई मुझे इन दोनों से। फिर वो तूफ़ानी रात भी आ गई। वो दोनों बाहर निकले तो मैं भी निकलने लगा, लेकिन रफ़ीक बाबा ने मुझे अकेले नहीं जाने दिया। वो मेरी मामा के बहुत वफादार थे। और फिर मैंने तूफ़ानी रात में 4 घंटे इंतज़ार किया और फिर वो नर्स मुझे एक बच्चा पकड़ा कर वापस भाग गई और अपना पैकेट ले गई। हमें रफ़ीक बाबा अपने घर ले गए। वहीं मैंने वर्दा को देखा और मोहब्बत कर बैठा। 3 दिन रहे वहाँ, बहुत ख्याल रखा इन्होंने। और फिर मैं तुम्हें नवाब शाह ले गया। वसाई की गोद में डालकर
واسطہ دیا کہ تمہارا خیال رکھیں، اور انہوں نے رکھا بھی۔ پھر اکثر اکثر میں تمہارے پاس چلا جاتا تھا، تم سے پیار ہی بہت تھا۔ تو ہینا بیگم نے مجھے آوارہ، بدمعاش، لوفر، گنڈا اور پتہ نہیں کیا کیا لقب دے دیے، لیکن مجھے برا نہیں لگتا تھا۔ اماں کو بھی بہت سالوں کے بعد بتایا تھا، کیونکہ انہوں نے قسم دی تھی پیسوں کی مجھے کمی نہیں تھی جو میں جلال شاہ سے مانگتا، کیونکہ نانا سب کچھ مجھے دے گئے تھے اور ان کا خیال فضل کے باپ نے رکھا۔ بہت ایماندار لوگ تھے۔ کبیر شاہ نے بات مکمل کی تو کرم شاہ رو رہا تھا، پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھتا کبیر شاہ کے گلے لگ گیا تھا۔ کبیر شاہ نے اسے رونے دیا تھا۔ کافی دیر کے بعد، یہ نہیں پوچھوں گے وردہ سے نکاح کیسے ہوا اور کیوں؟ بتائیں کیوں؟ وہ مسکرایا۔ رفیق بابا بیمار ہو گئے۔ میں نے کہا تھا زندگی میں جب بھی میری ضرورت ہوئی میں حاضر ہو جاؤں گا، اور انہیں میری ضرورت پڑی تو وہ ہاسپٹل میں تھے، بیمار تھے، اپنی بیٹی کے لیے رو رہے تھے، لیکن میں تو نواب شاہ تھا، کیونکہ تمہیں بخار تھا تو میں تمہیں چھوڑ کر نہیں آ سکتا تھا، لیکن میں نے انہیں تسلی دی اور فون پر ہی نکاح کر لیا۔ اس وقت فون عام نہیں تھے، میرے پاس موبائل تھا، لیکن ان کے ہمسائے میں فون لگا ہوا تھا، وہی ہمارا نکاح ہو گیا۔ پھر جب تم ٹھیک ہو گئے تب میں گیا لاہور اور نکاح نامہ بنوا کر لایا۔ آپ وردہ سے ملے تھے؟ کرم شاہ نے پیار سے پوچھا تھا۔ کبیر شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ ہاں ملا تھا، رفیق بابا نے اسے نیند کی گولی دے کر سلا دیا تھا۔ چھوٹی سی تھی، 10-11 سال کی، وہ پیار بھرے لہجے میں بولا تھا۔ میں نے دیکھا سو رہی تھی، گہری نیند میں تھی، تھوڑا سا پیار کیا تو نیند میں ہی بولی ابا مجھے تنگ نہ کرو، سونے دو۔ میں تو بڑی مشکل کا کہہ کر روک پایا تھا کہ جاگ ہی نہ جائے۔ وہ محبت سے چور لہجے میں بول رہا تھا جب کرم شاہ شرارت سے بولا اور پھر کیا کیا؟ کبیر شاہ گہری سوچ سے باہر نکلا اور پھر الٹے ہاتھ کی ایک لگائی کرم شاہ کو جو اسے تنگ کر رہا تھا۔ آپ جاتے تھے ملنے؟ ہاں بہت دفعہ گیا تھا، لیکن کبھی بھی جاگتے میں نہیں ملا، ہمیشہ ہی وہ سو رہی ہوتی اور میں پیار کرتے واپس آ جاتا۔ اماں جی کو بتایا تھا 6 سال بعد، لیکن انہوں نے سختی سے منع کر دیا کہ جب تک 15 سال نہیں گزر جاتے میں تب تک کسی کو بھی نہیں بتاؤں۔ مجبوراً بات ماننی پڑی، اور 15 سال پورے ہونے میں ابھی 2 ماہ باقی ہیں، تو 2 ماہ میں تیاری کر لیں اور 15 سال پورے ہوتے اسے لے آئیں اپنے کمرے میں، کیونکہ دل میں تو صرف وہ ہے۔ نہیں، میں اسے معاف نہیں کروں گا، وہ غصے سے بولا، جبکہ کرم شاہ جلدی سے اٹھا تھا۔ اوف، بھول گیا، مجھے کیمرے چیک کرنے تھے، آپ نے باتوں میں لگا لیا۔ جبکہ یہیں کبیر شاہ کی بولتی بند ہوئی تھی اور کرم شاہ باہر نکل گیا تھا۔ ہلو امتیاز جی صاحب، سارا ریکارڈ صاف کر دو، کسی کو کچھ نہیں پتا چلنا چاہیے، وہ رازداری سے بولا۔ لیکن صاحب، وہ چھوٹے صاحب نے سارا ریکارڈ نکالنے کو بولا ہے۔ جو بھلا ہے وہ کرو، کہہ دینا ریکارڈ ڈیلیٹ ہو گیا ہے۔ آئی سمجھ صاحب۔ بندہ وہ کام ہی نہ کرے جس سے پکڑے جانے کا خوف ہو۔ بکواس بند کر، بتاتا ہوں تجھے۔ معافی صاحب، کر بند فون۔ جبکہ دوسری طرف کرم شاہ بمشکل اپنی ہنسی روک پا رہا تھا۔ چل نکال سارا ریکارڈ، کہتا وہ مصروف ہو گیا۔ جو وہ پچھلی ریکارڈنگ دیکھ رہا تھا، اس پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے کہ اس کے بظاہر شریف نظر آنے والے بھائی جی نے کوئی ایک رات بھی مس نہیں کی جس دن دیدار یاد نہ کیا ہوں۔ بھائی جی، حد ہوگی لاپرواہی کی، پچھلی 4 مہینے سے کیمرے خراب ہیں اور یہ گارڈز ہمیں بتا ہی نہیں رہا، اس کو تو میں آج نکال کر باہر کروں گا۔ کیا کوئی ریکارڈنگ نہیں ہے؟ کبیر شاہ خوشی سے بولا جیسے وہ کسی بڑے حادثے سے بال بچ گیا ہوں۔ جی، میں اس کی چمڑی ادھیڑ دوں گا، وہ گارڈ کو پکڑتے ہوئے بولا۔ صاحب بچاؤ ہم کو، گارڈ چیخا تو کبیر شاہ نے سیکرٹری روم کی طرف دوڑ لگا دی۔ کرم شاہ گارڈ کو نیچے گرائے اس کا گلا دبوچے ہوئے تھا۔ چھوڑو اس کو کبیر شاہ نے غصے سے کہا تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں دیکھ لوں گا سب، جاؤ یہاں سے، کہتا وہ ریکارڈنگ چیک کرنے لگا، جبکہ کرم شاہ مسکرا کر 1000 کا نوٹ گارڈ کو پکڑا کر باہر نکل گیا۔ آج تو کرم شاہ یوں اترا کر چل رہا تھا جیسے اس نے کوئی پار کا مارا ہو۔ تو بنا دیا نا کرم شاہ نے ISI کے سیکریٹ ایجنٹ کو بیوقوف، اس نے اپنے موبائل میں وہ ریکارڈنگ دیکھتے ہوئے کہا اور اندر چلا گیا۔ کیا آپ دونوں تیار ہو؟ وہ دونوں ہی مسکراتی ہوئی آ رہی تھی جیسے کہہ رہی ہوں ہم تیار ہیں، چلیں؟ جی چلیں، ارم نے کہا تو وہ تینوں باہر نکل گئے۔ مین گیٹ کھلا ہونے کے باوجود وہ گاڑی میں بیٹھا زور زور سے ہارن بجا رہا تھا۔ جب وہ دونوں آ کر پیچھے بیٹھ گئے، 1 منٹ، میں ڈرائیور ہوں کیا آپ دونوں کا؟ نہیں، ارم نے کہا، تو ایک آگے آؤ۔ بھابھی آپ آگے چلے جائیں، ارم نے شرماتے ہوئے کہا۔
पागल हो, ये बीवियों की जगह होती है, तुम जाओ। तो मजबूरन इरम को आगे आना पड़ा। करम शाह का हाथ अभी भी हॉर्न पर था। करम चलो, वरदा ने हॉर्न के शोर से तंग आकर कहा। चलते हैं भाभी, कहता वो फिर से हॉर्न पर हाथ रख गया था। फिर वो मुस्कुराते हुए बाहर निकल गया। ये सब कहाँ गए हैं? कबीर शाह ने पूछा था। साहब, शॉपिंग करने गए हैं, रज्जो ने बताया। तो वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। गाड़ी निकालो, कहता वो अंदर चला गया। जबकि 5 मिनट के बाद वो इनके पीछे था। करम शाह जानता था कि वो आएंगे, तभी तो हॉर्न बजा बजा कर इसको बताया था कि हम जा रहे हैं। रास्ते में करम शाह ने दरमियान वाले मिरर से वरदा को देखा, जो अपने ध्यान बैठी थी, परेशानी से मुरझाई हुई कली की तरह। मैं तुम्हारे लिए सारी दुनिया की खुशियाँ इकट्ठी करूंगा वरदा, करम शाह ने सोचा। और फिर एक नज़र साथ बैठी छोटी सी कन्फ्यूज सी लड़की पर डाली, जिसमें इसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। मोहब्बत तो इस वजूद से थी जो पीछे बैठी इसके भाईजी की मोहब्बत में पागल हो चुकी है, पोर पोर भीग चुकी है इसके इश्क में। ना हंसती है, ना खुश होती है, और ना अपना ख्याल रखती है। कबीर शाह भी तो इन्हीं इतनी ही मोहब्बत करते हैं वरदा से। सारी जिंदगी मेरी मोहब्बत में इस औरत से जलील होते रहे। अगर आज मैं इनके लिए अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार हो जाऊं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। वो मुस्कुराया। हाँ, जो मेरे भाई जी की खुशी वही मेरी खुशी। और फिर मोहब्बत कुर्बानी मांगती है, और करम शाह अपने भाई जी की मोहब्बत में खुशी खुशी ये कुर्बानी देगा। गाड़ी मॉल के बाहर आकर रुकी तो करम शाह ने जल्दी से दाएं बाएं देखा। कबीर शाह की गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। करम शाह की मुस्कुराहट गहरी हुई। अब भाई जी इतने भी कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं, क्योंकि मॉल की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। मेन एंट्रेंस पर 4 गार्ड्स खड़े थे, और पार्किंग एरिया भी हाई सिक्योरिटी में था। करम शाह सब समझ चुका था। वो तीनों अंदर दाखिल हुए तो तीनों ही एक दूसरे से हिचकिचा रहे थे। फिर करम ने ही इनकी परेशानी कम करते इन्हें कपड़ों की तरफ जाने का इशारा किया, और फिर वो कपड़े देखने में मसरूफ हो गए। कबीर शाह की गाड़ी मॉल से दूर खड़ी थी, लेकिन वो खुद ही वहीं मौजूद था। शीशे से नजर आते इसके मुरझाए चेहरे को देखते इसके दिल को कुछ हुआ था। वो कपड़े देखती और वापस रख देती, जबकि इरम ने 3-4 सूट ले लिए थे। वो बाहर निकले तो कबीर शाह ने इस शॉप का रुख किया, और जो जो कपड़े वो साथ लगा रही थी वो ले फिर वो ब्राइडल ड्रेस की तरफ बढ़े। इरम और करम शाह ने वरदा की पसंद के ही जोड़े लिए थे, जबकि करम शाह के बहुत कहने पर भी इसने एक भी जोड़ा अपने लिए नहीं लिया था। वो इरम की पूरी मदद कर रही थी, लेकिन अपने लिए उठाकर देखती और वापस रख देती। करम शाह इसकी हालत से अनजान नहीं था। वो जानता था कि सामने खड़ी प्यारी सी लड़की भीग चुकी है इश्क में इसके भाई जी के। इसने बहुत कोशिश की थी कि इसे कबीर शाह नजर आ जाए, लेकिन बाप तो बाप ही होता है। पार्टी वेयर हाउस में इरम और वरदा ही थी, क्योंकि इरम को ड्रेस चेक करने थे तो करम शाह का क्या काम। तभी वो अपने लिए शॉपिंग करने दूसरी तरफ चला गया था, क्योंकि वो जानता था इन्हें कोई खतरा नहीं, क्योंकि पहरेदारान के साथ हैं। इरम भारी भरकम जोड़ा लेकर ट्रायल रूम की घुस चुकी थी, और इसे इधर काफ़ी सारा टाइम लगना था। जब कबीर शाह वहाँ दाखिल हुआ और लम्हे में वो वरदा के मुंह पर हाथ रखकर इसे कपड़ों के पीछे छुपा चुका था। इसके लब इसकी बैक नेक पर लम्स बिखेर रहे थे। कौन हो तुम? वरदा तो खौफ से कांपने लगी थी, क्योंकि इसके तो वहम गुमान में भी नहीं था कि कबीर शाह वहाँ आ सकता है। तुम्हारी मौत, इसने सरगोशी की। मुझे क्यों मारना चाहते हो? क्योंकि तुमने कत्ल किया है। मैंने किसका कत्ल नहीं किया? वो रूहानसी हुई थी। किसी के दिल की कातिल हो तुम। देखो, मुझे कुछ भी करने से पहले सोच लेना। मैं वरदा कबीर शाह हूँ, और मेरे कबीर तुम्हारा बहुत बुरा हाल करेंगे। वरदा ने पूरी हिम्मत से धमकी दी थी। क्या कर सकता है तुम्हारा कबीर? बोलो। वो बंदा मार सकते हैं। वरदा की इस बात पर कबीर शाह को बहुत हंसी आई थी। तो मैं भी तो बंदा ही मार रहा हूँ। मुझे मत मारना, मेरे कबीर बहुत सख्त सजा देंगे तुम्हें। कबीर शाह तो मर मिटा था वरदा के मेरे कबीर कहने पर। कहाँ है तुम्हारा कबीर? वो इधर ही है मेरे पास। वरदा ने इसे डराने को पूरा झूठ बोला था। अच्छा, मैं तुम्हें नहीं मारता, लेकिन अभी जो ड्रेस बाहर लड़की लेकर आएंगी वो पहन कर चेक कर लो, वरना मैं नहीं नहीं मैं करती हूँ, वो जल्दी से बोली। गुड गर्ल, वो कहता है इसे छोड़ चुका था।
आंखें बंद करके सीधी बाहर चली जाओ, वरना। नहीं नहीं, मैं जाती हूँ, कहती वो फौरन आंखें बंद कर चुकी थी जब कबीर शाह इसके होठों पर लब रखते शिद्दत से चूम गया था। जाओ। वो फौरन से गायब हो गई थी, जबकि कबीर शाह तो पागल ही हो गया था ये सुनते कि मेरे कबीर। वो मुस्कुराता बाहर निकल गया। आप कहाँ चली गई थी? इरम ने परेशानी से कहा। वो मैं कहीं नहीं, यही थी, बस ये ड्रेस लेने गई थी। इसने सामने पड़े ड्रेस को देखकर कहा, जो अभी भी लेडी वर्कर रख कर गई थी। वाह, ये बहुत खूबसूरत है और आपकी पसंद बहुत ही अच्छी है। आप ट्राई करें, मैं तो ये ज़रा सेट कर लूँ, इसने अपना ड्रेस ठीक करते हुए कहा। वर्दा खामोशी से वो भारी भरकम ड्रेस उठाकर चेंजिंग रूम में घुस गई थी। इरम ने अपना ड्रेस पसंद कर लिया था। वो वर्दा का इंतज़ार करने लगी। वर्दा तो कोई 15 मिनट लगा कर बाहर निकली, लेकिन जब निकली तो इरम को देखकर शॉक्ड रह गई। वो तो बगैर मेकअप के भी हसीन लग रही थी। हाय अल्लाह, वर्दा भाभी, आप तो बहुत हसीन लग रही हैं। भाई जी तो पागल हो जाएंगे, देख ले। वर्दा ने खुद को आईने में देखा और मुस्कुरा दी। वो दोनों बाहर निकली तो करमशाह इन्हें के इंतजार में था। इतनी देर भूख से बुरा हाल है हो गया है मेरा। मैं पेमेंट करके आता हूँ, फिर कुछ खाने चलते हैं। जी ठीक, इरम ने कहा। सर, ये पिंक ड्रेस की पेमेंट हो चुकी है, लड़की ने बताया। जी, किस ड्रेस की? सर, ये वाले ड्रेस की। इसने हैरानगी से देखा और फिर ओके कहता बाहर निकल गया। सारा सामान मुलाजिम गाड़ी में रख चुका था तो वो तीनों खाना खाने निकल गए। मुझे दो मोहब्बत करने वालों में घुस कर नहीं बैठना चाहिए, वर्दा ने इन दोनों को छेड़ते हुए कहा। अरे नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं, इरम ने कहा, जबकि करम शाह तो बस वर्दा को देख कर रह गया। रात वो देर से घर पहुंचे तो कबीर शाह हॉल में बैठा इनका इंतजार कर रहा था। इतनी देर करम वो काफ़ी गुस्से में लग रहा था। भाई जी, इन दो लड़कियों ने देर की है, मैंने तो नहीं की। इतने में मुलाजिम सारा सामान ला कर रख चुका था। कबीर शाह मोहब्बत से बोला था, गुड़िया दिखाओ क्या लेकर आई हो। तो वो खुशी खुशी सब दिखाने लगी, जबकि वर्दा की तरफ एक दफ़ा भी नहीं देखा और ना पूछा। ये वाला ड्रेस भाभी का है। इरम ने पिंक ड्रेस निकाल कर दिखाया। कबीर शाह ने कोई कमेंट नहीं किया। वर्दा की आंखों में आई नमी करम शाह ने बगौर देखी थी, जबकि कबीर शाह नज़रअंदाज कर गया। मैं थक चुकी हूँ, आराम करूंगी, कहती वो कमरे में चली गई, जबकि वो तीनों काफ़ी देर बैठे रहे थे। वर्दा ने एक दफ़ा भी वो ड्रेस खोलकर नहीं देखा था। ना जाने वो कौन था, बस वो सोच कर रह गई, क्या अल्लाह मुझे और किसी मुसीबत में मत डालना। मैंने तेरी बनाई हदूद में शुक्र कर लिया है। वो नफ़रत करती है मुझसे, वो नफ़रत करते हैं मुझसे, लेकिन मैंने इस पर भी सब्र कर लिया है। वो रो पड़ी थी जब आकर लेट गई। आज इसे नींद नहीं आ रही थी। वो सोच की गहराइयों में थी। सर, एक अहम बात बतानी थी, हारिस ने कहा। सुन रहा हूँ, बोलो। हाशिम की कॉल आई थी। वो क्या? वो हिना बेगम सरवर दागा के पास है। मुझे मालूम था वो घटिया औरत ऐसे ही किसी जगह से मिलेगी। सर, वो बहुत बुरी हालत में है, मैं इसकी हालत और बुरी कर दूंगा। हारिस, वो कातिल है, मेरे बाप की और मेरी अम्मा की। ये दुनिया मकाफात अमल है सर, वो सरमत आगा के घर नहीं है। कहाँ है फिर इसकी कोठी जहाँ वो धंधा करवाता है? क्या? यस सर। सरमद आगा ने इन्हें धंधे पर बिठा दिया है और इन्हें दिन रात नशे के इंजेक्शन लगाया जाता है। बहुत चीखती है, रोती है, लेकिन वो जालिम लोग, ऐसी औरत का ऐसा ही अंजाम होता है। हारिस, कोशिश करना करमशाह को पता ना चले, इसे दुख होगा। जो भी है, आखिर वो इसकी माँ तो है। सर, क्या आप इनके लिए कुछ नहीं करेंगे? नहीं, मैं इसे कभी बचाने की कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन मुझे इन बाकी की तमाम लड़कियों और औरतों को बचाना है जो वहाँ पर लाई गई हैं, खुद नहीं आई। ओके सर, कहता वो कॉल काट गया। कबीर शाह अपने कमरे में चक्कर लगा रहा था, कभी इधर तो कभी उधर। फिर वो बाहर निकला और पानी पीने के बहाने इसने सारे घर का जायजा लिया। सभी सो रहे थे, कोई मुलाजिम भी नहीं जाग रहा था। वो इत्मीनान से कमरे में गया और फिर गार्ड को कॉल की कि अंदर की तरफ का कैमरा ऑफ कर दे। आराम आराम से कदम उठाकर वो वर्दा के कमरे में दाखिल हुआ। तुम्हारी सबसे अच्छी आदत है ये लिटिल गर्ल कि तुम सिर्फ सिंगल लॉक लगाती हो, जो मैं सेकंड्स में खोल सकता हूँ। मुस्कुराते हुए इसकी तरफ बढ़ा। वर्दा को मुश्किल से थोड़ी देर पहले ही नींद आई थी। रोते रोते कब वो नींद में डूब गई, इसे पता नहीं चला। हल्की रोशनी में इसका चेहरा पीला हटजदा लग रहा था। आंसुओं की लकीरें भी थी चेहरे पर। मैं तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ़ भी नहीं कर सकता। इसके नक्श छूते वो हल्का सा मुस्कुराया। काश मैं बता सकता कि मैं कितनी मोहब्बत करता हूँ तुमसे। क्यों किया ये सब? मेरा इंतज़ार करना था, क्यों सोचा
نکاح کا وہ تڑپ گیا تھا۔ کس طرح یہ آنکھ کم نہیں ہو رہی تھی کہ تم کرم شاہ سے شادی کا فیصلہ کر چکی تھی، تمہیں صرف اور صرف اپنے چھوٹے صاحب سے محبت کرنا تھی، پھر کیوں نام لیا کسی اور کا؟ وہ آج بہت آہستہ آہستہ اسے چھو رہا تھا کہ وہ جاگ نہ جائے۔ میں جس دن بھول گیا سب، اس دن تم میری باہوں میں ہوگی، لیکن اس سے پہلے نہیں۔ تمہیں تڑپنا ہوگا، تمہیں تڑپنا ہوگا لٹل گرل، جیسے کبھی شہر تڑپ رہا ہے۔ وہ اس کے لبوں پر جھکتے آہستہ سے چوم گیا تھا، پھر وہ آرام سے واپس چلا گیا اور جیسے لاک تھا ویسے ہی لاک کر دیا۔ ہاں، آن کر دو کیمرہ، کہتے وہ بیڈ پر لیٹ چکا تھا کیونکہ اب آسانی سے نیند آ جانی تھی۔ ہیلو سر، ہاشم بولو۔ وہ آفس میں بیٹھا تھا جب اس کی کال آئی تھی۔ سر، وہ سب لڑکیاں واپس پہنچ چکی ہیں۔ ہاشم، کسی کو بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے، انہیں کسی محفوظ مقام پر منتقل کرواؤ جلدی۔ جی سر، کہتا وہ فون رکھ چکا تھا۔ حارث، اندر آؤ۔ یس سر۔ وہ فوراً سے اندر آیا تھا۔ وہ تمام لڑکیوں کو جو واپس آئی ہیں اپنی نگرانی میں ان کے گھروں کو تک پہنچا دو اور ان کا مکمل ریکارڈ رکھنا اپنے پاس۔ جی سر، آپ پریشان نہیں ہو، میں پورا خیال رکھوں گا۔ کرم، کیا تم اس شادی سے خوش نہیں ہو؟ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے بھائی جی؟ تمہارے چہرے پر مجھے وہ خوشی کیوں نظر نہیں آ رہی جو ہونی چاہیے؟ بھائی جی، آپ بھی حد کرتے ہیں۔ اب اگر ہر وقت چہچہاتا پھروں گا تو آپ ہی بولیں گے کہ زیادہ ہی خوش نہیں ہو رہے تم۔ وہ بات کو ہنسی میں اڑا گیا تھا۔ کرم، میں بچہ نہیں ہوں جو مجھے تم بہلا سکو، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر میں نے یہ نکاح نہ کیا ہوتا تو بھائی جی، میرے دل میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں سچ میں بہت خوش ہوں۔ تو دکھاؤ مجھے اپنی خوشی، مجھ سے پیسے مانگو، کم پڑ جائیں پھر سے مانگو، پھر سے کم پڑ جائیں تو کہوں اور دے۔ بھائی جی، جو جو پسند آتا ہے خریدو، ارم کو ساتھ لے جا کر شاپنگ کرو، گھومنے جاؤ، کھانا کھانے جاؤ، اس کے ساتھ وقت گزارو، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ پریشان لگ رہا تھا۔ میں پوری کوشش کروں گا بھائی جی یہ سب کرنے کی۔ وہ ہلکا سا مسکرا دیا تھا۔ کرم، جی بھائی جی، میں نے آج تک وردہ سے کوئی تعلق نہیں بنایا، پتہ نہیں کیوں، لیکن اگر تم خوش نہیں تو میں اسے چھوڑ۔ بھائی جی، یہ بات آپ نے سوچی بھی کیسے؟ وہ میری بھابھی ہیں اور ہمیشہ بھابھی ہی رہیں گی۔ میں اپنے بھائی جی کی زندگی کی واحد خوشی ان سے کبھی نہیں چھیننا چاہتا۔ مجھے تو خود ارم بہت پسند آئی ہے۔ وہ جو کہہ رہا تھا اس کی آنکھیں اس بات کی تصدیق نہیں کر رہی تھی۔ مجھے خوشی ہوئی یہ سن کر کہ تمہیں ارم پسند آئی ہے۔ کبھی شاہ واقعی خوش ہوا تھا۔ بھائی جی، آپ کب اپنی زندگی کا آغاز کریں گے؟ کیا مطلب؟ اب آپ کو وردہ بھابھی کو معاف کر دینا چاہیے اور ان کو اپنے کمرے میں شفٹ کر لینا چاہیے۔ میں اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا کرم۔ اگر آپ انہیں معاف نہیں کر سکتے تو انہیں طلاق دے دیں تاکہ وہ اپنی زندگی خوشی خوشی گزار سکیں۔ کرم شاہ، کبھی شاہ غصے سے لال ہو کر چلایا اور اس کا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا تھا۔ رک کیوں گئے بھائی جی؟ مارے نا؟ میں نے آج تک آپ کو مارنے سے کبھی نہیں روکا۔ اگر ان کے نام کے ساتھ بھی کسی کا نام برداشت نہیں تو پھر کس بات کی ناراضگی؟ محبت میں انا نہیں ہوتی۔ جاؤ یہاں سے کرم۔ نہیں جاؤں گا جب تک مجھے یہ نہیں بتا دیں کہ رات کو چھپ چھپ کر ملنا جائز ہے، لیکن ان کے سامنے ہار ماننا جائز نہیں۔ میں کب گیا اسے ملنے؟ وہ نظریں چرا گیا تھا۔ بھائی جی، یہ کس سے نظریں چرا رہے ہیں؟ مجھ سے یا خود سے؟ کرم، میں تمہیں کچھ بھی بتانا نہیں چاہتا۔ کس بات کی سزا دے رہے ہیں آپ اسے؟ مجھ سے نکاح کرنے کی حامی بھرنے کے لیے؟ میں نے ایسا کب کہا؟ کبھی شاہ پر ہم ہوا تھا۔ میں جانتا ہوں بچہ نہیں ہوں کہ کیوں آپ کو میری شادی کی اتنی جلدی کیوں ہے، جبکہ شادی کی عمر آپ کی نکلی جا رہی ہے۔ پتہ نہیں بڑی اماں نے آپ کو 15 سال کیوں دور رہنے کو کہا تھا، جبکہ آپ اتنے بھی چھوٹے نہیں تھے۔ 15-16 سال عمر کم نہیں ہوتی، اور پھر اوپر سے اور 15 سال آپ کی عمر 35-36 سال ہو چکی ہے۔ اور کتنا بوڑھا ہونا ہے آپ نے؟ 27-28 کی تو بھابھی بھی ہو چکی ہوں گی۔ وہ 8 سال کی تھی کرم تب، اور میں ابھی مشکل سے 22 سال کا ہوں، لیکن آپ کو میری شادی کی جلدی ہو گئی ہے۔ تمہاری شادی تمہارے کہنے پر کر رہا ہوں، اور کہاں سے لگتا ہوں میں 36 کا؟ زیادہ بھی کروں تو 28 یا 30 کا لگتا ہوں۔ ہاں یہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں جو کہہ رہا ہوں اس کا جواب دینا مجھے۔ کرم شاہ، میں جو کر رہا ہوں سوچ سمجھ کر کر رہا ہوں، تم دور رہو ان معاملات سے۔ بھائی جی پلیز۔ اس نے پھر سے کوشش کی، جاتے ہوئے دروازہ بند کر دینا کرم۔ یہ واضح اشارہ تھا جو وہ دے چکا تھا اسے جانے کے لیے۔ وہ چپ چاپ باہر نکل گیا۔ ارم سے ٹکراؤ ہوا تو وہ بہت کوشش کے باوجود اس سے کوئی بات نہیں کر سکا اور باہر نکل گیا۔ آفس میں سربراہی کرسی پر کبیر شاہ بیٹھا کام کرنے میں مصروف تھا جب حارث اندر داخل ہوا۔
سر وہ کچھ بات کرنی ہے، آ جاؤ۔ سر وہ کچھ لڑکیوں کے والدین ان کو گھر واپس آنے پر قبول نہیں کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ سب بہت پیسے لگا کر بھیجی گئی تھی اور اب خالی ہاتھ واپس آ گئی ہیں۔ حارث سن، جاہل لوگوں کو کون سمجھائے کہ ان کی بیٹیاں صحیح سلامت عزت سے گھر واپس آ گئی ہیں۔ اس پر شکر کرے ورنہ ترس جاتے ان کی شکلیں دیکھنے کو۔ میٹنگ ارینج کرو ان کے ساتھ میری۔ سر آپ نے جلدی واپس بھجوا دی ہے لڑکیاں۔ سرمد آگا کو سب پتہ چل جائے گا۔ میں چاہتا ہوں حارث کہ اب اس کو پتہ چل جائے کہ اس کے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے اور اس کی بیٹی سے تمہاری ملاقات کب ہے؟ سر کل شام کو، حارث شرما کر بولا تھا۔ یہ آفیشیل ڈیٹ ہے تمہاری، کوئی عاشقی معشوقی والی نہیں۔ سر ویسے میں اتنا بھی برا نہیں کہ ایک لڑکی کو ناپس پھنسا سکوں۔ حارث نے مسکین سی شکل بنائی تھی جب کبیشہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور حارث غائب۔ بے وقوف سمجھتا ہے مجھے؟ سرمد آغا تہ خانے میں بیٹھا اپنے خاص آدمی سے بات کرنے میں مصروف تھا جب ہاشم اندر داخل ہوا۔ باس، بڑی پکی خبر لے کر آیا ہوں۔ مجھے یقین تھا ہاشم تم خالی ہاتھ کبھی واپس نہیں لوٹو گے۔ سر وہ آج رات میلر کے راستے اپنے فارم ہاؤس پر جائے گا اور ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ ہمیں آج رات اچھا شکار ملے گا۔ ہاں ہاں ہاں، دل خوش کر دیا تم نے ہاشم، لیکن میں اس کا سب سے خاص دوست ہوں، اس بات کا خیال رکھنا۔ یس باس کہتا وہ خوشی سے باہر نکل گیا۔ یس چکی، کیا مال پہنچ چکا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مال ابھی تک نہ پہنچے؟ وہ پریشانی سے سیدھا ہوا تھا۔ ہاں میں پتہ کرتا ہوں، یہ ڈیل کہیں نہیں جانی چاہیے، میرا کروڑوں کا نقصان ہو جائے گا، جانتا ہوں۔ جیکی تم فکر مت کرو، میں جیسے بھی ہوں یہ مال تم تک ضرور پہنچوں گا۔ فون بند کرتا وہ غصے سے پاگل ہوا تھا۔ شمس شناسائی، وہ چلایا جب شمس بھاگتا ہوا اندر آیا۔ جی باس۔ جلدی کرو، پتہ کرو، اس دفعہ یہ مال ہر حالت میں جیکی کے پاس پہنچنا چاہیے۔ ٹیبل سے چیزیں اٹھاتا نیچے پھینک چکا تھا جبکہ شمس باہر نکل گیا تھا۔ اگر اس دفعہ تم میرے راستے میں آئے کبیشہ تو میں تمہیں تباہ کر دوں گا، جلا کر راکھ کر دوں گا تمہیں۔ تم ابھی تک واقف نہیں ہو کہ سرمدا کا کیا چیز ہے۔ تم نے دوست بن کر مجھے دھوکہ دیا ہے، میں اس کے لیے تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ یس سر کہتا ایک اور شخص اندر داخل ہوا۔ آؤ آؤ میرے ہیرے، میں تمہارے ہی انتظار میں تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے کبیشہ کی ایک ایک خبر چاہیے، اس کے گھر کو کون کون ہے، کیا کیا کرتا ہے وہ، کہاں کہاں جاتا ہے، اور وہ کون ہے جس کی مٹھی میں کبیشہ کی جان ہے۔ اوکے باس، میں جلدی بتاؤں گا، کہتا وہ باہر نکل گیا جبکہ سرمدا کا جلے پیر کی بلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا کبیشہ، کوئی تمہیں مجھ سے نہیں بچا سکتا، کوئی بھی نہیں۔ کیا گاڑیاں تیار ہیں حارث؟ سر ہم نہیں جا رہے، وہ سکون سے بولا تھا۔ جانتا ہوں، یہ بتاؤ گاڑیاں تیار ہیں، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ سر حارث نے مشکوک نظروں سے گھورا تھا۔ تمہیں اکیلے ڈیٹ پر کیسے جانے دیں؟ تمہارا کوئی اعتبار نہیں ہے تو میں تمہاری رکھوالی کے لیے ساتھ جا رہا ہوں۔ پچھلے 5 مہینے اور 26 دن لگا کر میں نے لڑکی پٹائی ہے، اب جا کر ملنے کے لیے راضی ہوئی ہے، لیکن نہیں برداشت ہو رہا۔ حارث ڈیوٹی ٹائم سٹارٹ ہو گیا ہے تمہارا۔ اوکے سر کہتا وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا اور چلیں سر کہتا باہر نکل گیا۔ ہوٹل کے ریزرو ٹیبل پر بیٹھ کر وہ اس کا انتظار کرنے لگا جب وہ سفید شرٹ کے ساتھ کالی پینٹ، پونی ٹیل بنائے، ساتھ بڑی بڑی گول بالیاں کانوں میں پہنے، جاگر شوز میں کوئی حسین پری ہی لگ رہی تھی۔ ہیلو، کیا تم عامر ہو؟ حارث کے پاس آتے اس نے پوچھا۔ تم لیزا ہو؟ یس، وہ خوشی سے بولی۔ جی میں حارث عامر ہوں۔ حارث تو اپنا نام بتاتے بتاتے رکا جب لیزا بے باکی سے حارث کے گلے لگ گئی تھی۔ تم مجھے پسند آئے ہو، کہتی وہ بہت خوش لگ رہی تھی جبکہ حارث کے ماتھے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں چمک گئی تھی۔ اس نے شرما کر کبیشہ کی طرف دیکھا جو ہلکا سا مسکرا رہا تھا۔ پسینہ صاف کرتے وہ مسکرا کر لیزا سے باتیں کرنے لگا تھا۔ لیزا تو اس سے ملنے کے بعد کافی خوش نظر آ رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ جانے کے لیے اٹھی جب حارث نے پوچھا، لیزا؟ یس مائی لو، وہ مسکرائی۔ میں تمہیں کیسا لگا ہوں؟ بہت اچھے، وہ مسکرائی۔ کیا ہم شادی کریں گے؟ زیادہ جلدی نہیں چل رہے،
تم اتنی بھی کیا جلدی ہے شادی کی؟ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا لیزا، حارث محبت پاش لہجے میں بولا۔ سچ کہوں عامر تو تم بھی مجھے بہت اچھے لگے ہو انچے ماں، میں تم نے کبھی مجھے کسی بھی قسم کی کوئی بری حرکت کے لیے نہیں کہا۔ یقیناً میرا انتخاب بابا کو بھی پسند آئے گا۔ مطلب تم راضی ہو؟ یس، وہ مسکرائی جب حارث نے اسے زور سے حق کیا تھا۔ شکریہ میری جان، کہتے وہ دونوں باہر نکل گئے، جبکہ کبیشہ وہیں بیٹھ کر حارث کا انتظار کرنے لگا، کیونکہ وہ جو ڈرامے کر رہا تھا اس کا بھی تو حساب لینا تھا۔ باس میں آ جاؤں؟ ہاں ہیرے آ جاؤ باس، یہ ساری انفارمیشن ہے جو کبیشہ ہے۔ مجھے یقین ہے ہیرے تم ضرور کچھ اچھا پتا کر کے لائے ہوں گے۔ سر سب کچھ لکھا ہے اس میں، آپ دیکھ لیں، کہتا وہ باہر نکل گیا، جبکہ سرمد آقا نے جلدی سے فائل کھولی۔ جلال شاہ، ہنا بیگم، اماں کا انتقال، کبیشہ منہ بولا بھائی جو کچھ عرصے سے اس کے ساتھ نظر آ رہا ہے، سرمد آقا سے لی گئی لڑکی ارم، جو کہ ان کی اماں کی خدمت کرتی تھی اور اب بھی اس کے ساتھ ہے، اس کا نکاح منہ بولے بھائی سے کروایا جا رہا ہے۔ اگلے اتوار شام 7 بجے تقریب رکھی گئی ہے۔ ایک انجان لڑکی جو کہ منہ بولے بھائی کے ساتھ آئی ہے نواب شاہ سے، ساتھ وردہ کی باقاعدہ تصویر موجود تھی۔ واو بیوٹیفل، سرمد آقا نے مسکرا کر وردہ کی تصویر کو دیکھا۔ کون ہو تم فیری؟ کبیشہ کے پاس کیا کر رہی ہو؟ تمہیں تو سرمد آقا کے پاس ہونا چاہیے۔ وہ اس تصویر کو دیکھتا چلا گیا جب اس نے ہیرے کو دوبارہ سے اندر بلایا۔ یس باس، یہ لڑکی کون ہے؟ وہاں کیوں ہے؟ مجھے ساری انفارمیشن چاہیے۔ اوکے باس، کہتا وہ باہر نکل گیا، جبکہ سرمد آقا کی سوچ دوبارہ سے وہیں آ کر رک گئی تھی۔ کیوں ہو تم وہاں؟ کیا رشتہ ہے تم سے کبیشہ کا؟ یا پھر تم بھی اس کی کوئی رکھیل ہو؟ اور وہ لڑکی تو وہ اپنے لیے لے کر گیا تھا، پھر اپنے منہ بولے بھائی سے شادی؟ یا پھر اس کا دل بھر گیا اس سے اور اب اپنے کسی عزیز کو نواز رہا ہے؟ کبیشہ کا منہ بولا بھائی، کہیں یہ ہنا بیگم کا بیٹا تو نہیں؟ نہیں، اگر ہوتا تو وہ مجھے ضرور بتاتی، لیکن یہ اچانک سے کہاں سے گیا؟ چلو ہنا بیگم سے ہی پوچھ لیتے ہیں، کہتا وہ باہر نکل گیا۔ نیم بے ہوش ہنا بیگم خود سے بے نیاز پڑی تھی جب وہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کو دیکھتے ہنا اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی ذلیل انسان، وہ چیخیں۔ چٹاخ تھپڑ پڑنے سے ہنا بیڈ پر اوندے منہ گر گئی۔ خبردار، جو تم نے آواز بھی نکالی، میں نہیں آیا تھا تمہارے پیچھے، تم ہی مر رہی تھی میرے لیے۔ ویسے آج ایک اہم بات کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تمہیں کسی بات کا کوئی جواب نہیں دوں گی کمینے۔ ہاں ہاں ہاں، تم جتنا کمینہ نہیں ہوں میں ہنا بیگم، میں تمہیں چپ، ایک دم چپ، اس نے ہنا کا گلا دبوچ کر کہا، جب سانس کی کمی کی وجہ سے اس کی آنکھیں باہر کو ابل پڑی جب وہ اسے زور سے چھوڑتا صوفے پر جا بیٹھا۔ سنا ہے کبیشہ اپنے کسی منہ بولے بھائی کو گھر لے آیا ہے، کہیں وہ تمہارا بیٹا تو نہیں؟ اس کی بات سنتے ہنا بیگم سیدھی ہوئی تھی۔ کاش میرا بیٹا آج زندہ ہوتا تو میں تمہاری چمڑی ادھیڑ دیتا۔ وہ نفرت سے پھنکاری تھی۔ شکر ہے مر گیا، اس نے ڈرنے کی خوب ایکٹنگ کی۔ کون ہے وہ بتاؤ مجھے؟ ہنا بیگم کو بالوں سے دبوچتے وہ چلایا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ چھوڑو مجھے ذلیل انسان، بہت درد ہو رہا ہے، اس سے زیادہ درد مجھے ہو رہا ہے، اس کبیشہ کی وجہ سے میرا اربوں کا نقصان ہو چکا ہے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، وہ چلایا۔ دور ہو، درد ہو رہا ہے، ہنا بیگم رو پڑی تھی۔ ابھی تو بہت سارے درد سہنے ہیں، تم نے ابھی سے ہی بس ہو گئی۔ نہیں، مجھے یہ سزا مت دو، دور رہو مجھ سے، دور رہو، وہ خوف سے چلاتے بولی، لیکن وہ انسان نما جانور کب کسی کی سنتے ہیں؟ بھیج دو کسٹمر، کہتا وہ کوٹے سے نکلتا چلا گیا۔ بھابھی، کیا بنا رہی ہیں؟ قیمہ؟ اچھا، فارغ ہو کر کیا کرنا ہے آپ نے؟ ارم نے پیار سے کہا۔ کچھ نہیں، آرام کروں گی۔ کیوں؟ وہ مجھے کچھ لینا ہے مارکیٹ سے، تو چلے۔ اچھا، تم پوچھ لو اپنے بھائی جی سے۔ اوکے، میں پوچھ کر آتی ہوں، کہتی وہ باہر نکل گئی، جبکہ وردہ جلدی جلدی سے اپنا سارا کام سمیٹنے لگی۔ 3 بج کے قریب وہ دونوں مارکیٹ کے لیے نکل گئے۔ آج کرم شام ان کے ساتھ نہیں تھا، لیکن کبیشہ کے کہنے پر وہ گارڈ کے ساتھ تھی۔ مال میں گھومتے انہیں جو پسند آیا وہ لے رہی تھی۔ جب ارم نے کہا، بھابھی آپ بھی اپنے لیے لینا کچھ؟ نہیں ارم، میں کچھ نہیں لوں گی، تم بھی جلدی کرو، مجھے نا عجیب سا ڈر لگ رہا ہے۔ کس بات کا ڈر؟ ارم، جب سے ہم مال آئے ہیں ایک آدمی ہمارے پیچھے ہی ہے اور وہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا۔ کون؟ وہ پیچھے
سیاہ سوٹ میں۔ اچھا میں بھائی جی کو بتاؤں؟ نہیں پریشان نہیں ہوں، گارڈز تو ساتھ ہی ہیں، لیکن جلدی کرو۔ اچھا کہتی وہ سامان پیک کروانے لگی۔ وردہ نے پورا نوٹ کیا تھا۔ وہ آدمی باہر گاڑی تک ان کے پیچھے آیا تھا اور پھر گارڈز کو دیکھتے واپس مڑ گیا تھا۔ گھر آ کر انہوں نے اس بات کا ذکر کسی سے بھی نہیں کیا تھا کیونکہ انہوں نے اس کے بعد کون سا باہر جانا تھا۔ کھانے کی میز پر وہ چاروں موجود تھے جب کبیشہ بولا، کرم میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے، باہر لان میں ہی تقریب ہوگی اور میں بزنس سرکل میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تم میرے چھوٹے بھائی ہو۔ اس کی کیا ضرورت ہے بھائی جی؟ ہے ضرورت، بالکل ہے، لیکن اب تمہیں اور بھی زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارے دشمن کمزور نہیں ہیں۔ ہم بھی کمزور نہیں ہیں بھائی جی، آپ فکر نہ کریں۔ ارم تمہاری ساری شاپنگ مکمل ہو گئی؟ جی بھائی جی، وہ شرما کر بولی۔ ٹھیک ہے، باقی سب تہمینہ دیکھ لے گی، کہتا وہ کمرے میں چلا گیا جبکہ وردہ کو اپنا آپ بہت حقیر لگا اس وقت۔ کیا وہ اتنی غیر اہم ہیں کہ وہ اس کے بارے میں بات بھی نہیں کرے؟ آنکھوں میں آنسو اس نے بے دردی سے رگڑے تھے اور کمرے میں چلی گئی۔ کبیشہ کی بے رخی اسے تکلیف دینے لگی تھی، لیکن کیوں؟ کیا صرف یہ پتہ چل جانے سے کہ کبیشہ میرے چھوٹے صاحب ہیں میں ان سے محبت کرنے لگوں گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں کبیشہ سے کبھی محبت نہیں کروں گی۔ پاگل ہو تم لڑکی، اس کے دل نے کہا۔ محبت چھوڑ، تمہیں تو عشق ہو گیا ہے اس سے۔ وہ اچھا انسان نہیں ہے، کتنا رلایا ہے مجھے تھپڑ مارے بغیر مجھ سے پوچھے کہ میں وہاں کیوں آئی ہوں، اس نے خود کو کہا۔ تو کیا وہ تمہاری حفاظت نہیں کر رہا تھا؟ نہیں کر رہا تھا وہ میری حفاظت، وہ خود غرض انسان ہے۔ اب بس بہت ہو گیا، کیا میں اب یہاں اور نہیں رہوں گی؟ اس نے پکا ارادہ کرتے ہوئے کہا، لیکن وہ ایک دفعہ پھر سے یہ بھول گئی تھی کہ ضروری نہیں اس کا ٹکراؤ ہر دفعہ کرم شاہ جیسے انسان سے ہو۔ ارے رے، کون ہو تم لوگ اور کہاں گھسے چلے آ رہے ہو؟ تارا بائی چلائی جب ایک آدمی نے اس کے سر پر بندوق رکھ کر تھپڑ رسید کیا اس کے منہ پر، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے لڑکیوں کو مارنا شروع کیا۔ تارا بائی چلائی، لیکن وہ لوگ پوری تیاری سے آئے تھے۔ انہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے جتنی لڑکیاں موجود تھی سب کو مار دیا اور پھر باری آئی تارا بائی کی۔ نہیں، مجھے مت مارنا، وہ گڑگڑاتے ہوئے بولی جب ایک نے آگے بڑھتے اس کو بالوں سے پکڑ لیا۔ میرا نام امار ہے، جس آئی جی کو لاوارث سمجھ کر مار ڈالا تھا تم نے، اسی کا بدلہ لیا ہے تم سے، لیکن تمہیں نہیں ماروں گا کیونکہ تمہیں تو تڑپا تڑپا کا مارنا ہے ہم نے۔ تارابائی کی دونوں ٹانگیں اس نے گولیوں سے چھلنی کر دی تھی۔ ساری زندگی چل نہیں پاؤ گی تارابائی تم، سڑکوں پر بھیک نہ منگوائی تم، میرا نام بدل لینا۔ وہ اپنے بندے سے بولا، اسے کسی سرکاری ہاسپٹل لے جاؤ اور بول دے کاٹ دیں اس کی ٹانگیں۔ تارابائی تو کب سے بے ہوش پڑی تھی، وہ سب کام کرتے جیسے آئے تھے ویسے ہی واپس چلے گئے جبکہ تارابائی کو انہوں نے ایک سرکاری ہاسپٹل منتقل کر دیا تھا۔ باس، مجھے نہیں لگتا کہ کبیشہ آپ کے خلاف کارروائی کروا سکتا ہے، جبکہ اس کا خود کا بھی کروڑوں کا نقصان ہو چکا ہے۔ وہ بہت پریشان ہے۔ شمس، نہیں، کچھ تو ایسا ہے جس سے میں واقف نہیں۔ آج میری میٹنگ ارینج کرو کبیر شاہ سے، میں بہت کچھ سمجھ رہا ہوں، باقی مل کر بات کرتا ہوں اس سے۔ باس، نئی لڑکیاں پہنچ گئی ہیں بنگلے؟ ہاں ہاں، ان کا خیال رکھو اچھے سے، آج شام میں ملتا ہوں ان سب سے۔ کبیر شاہ کے آفس میں داخل ہوتے وہ چہرے پر مصنوعی خوشی سجا چکا تھا۔ کبیر شاہ سرمد آغا کو دیکھتے فوراً سے اپنی کرسی سے اٹھتا اس کی طرف بڑھا تھا۔ آغا جی، آپ نے کیوں زحمت کی، مجھے بلا لیا ہوتا، وہ اس کے گلے ملتے بولا۔ ارے شاہ جی، کیوں بیگانہ کرتے ہیں، آپ آئے ہم آئے، ایک ہی بات ہے، کیوں ہے نا؟ جی جی آغا جی، ایک ہی بات ہے۔ کبیر شاہ کے آفس کا جائزہ لیتے وہ کچھ تلاش کرنے کی کوشش میں تھا۔ آئے بیٹھے، کبیر شاہ اسے صوفے کی طرف لے گیا تھا۔ سیکرٹری کو کال کرتے وہ کسی کو بھی اندر آنے سے منع کر چکا تھا۔ پرتکلف چائے پیتے وہ سرمد آغا سے شکوہ کر گیا تھا۔ آغا جی، آپ نے کہا تھا کہ کام پکا ہے، لیکن ایک بھی دفعہ مال ٹھکانے پر نہیں پہنچ پایا، میرا کروڑوں کا نقصان ہو چکا ہے، آپ کچھ کرتے کیوں نہیں؟ شاہ جی، سچ پوچھیں تو یہی بات کرنے میں آیا ہوں، میں خود بہت پریشان ہوں کہ کون ہے وہ شخص جو ہمارے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں جلد پتہ لگوا لوں گا اور اس کو بھیانک انجام سے دوچار کروں گا۔ آپ فکر نہ کریں، میں آئندہ خود سارے معاملے کی تحقیقات کروں گا۔ یہ کیا بات ہوئی آغا جی، میں پریشان ہوں، بہت سمجھنے کی کوشش کریں۔ کیا کرنا چاہیے ہمیں آپ ہی بتا دیں۔ اگلے مال کے ساتھ ہم دونوں بھی
साथ चलेंगे जब तक सब कुछ ठीक से हो नहीं जाता। मुझे लगता है कि हम दोनों को साथ जाना चाहिए। क्या मतलब शाहजी साथ? हम खुद निगरानी करेंगे सारे काम की और माल की। बल्कि आप ऐसा करें, माल डबल कर दे। हम खुद साथ होंगे तो कोई खतरा भी नहीं होगा। शाहजी मैं तो कभी नहीं गया साथ। सर्वदा का तो परेशान हो चुका था। यही तो वजह है कि इन्हें मालूम है आप साथ नहीं, लेकिन इस दफ़ा हम ऐसा नहीं होने देंगे। बात तो आपकी ठीक है शाहजी, इस तरह तो नुकसान पूरा हो सकता है। बिल्कुल आगा जी, आप समझे ना आप मेरी बात। मेरी आज ही आगा दुरानी से बात करता हूँ कि इसके पास जो भी माल है भेज दें। वो आगा जी खुश कर दिया। वाह आगा जी खुश कर दिया। इसी खुशी में मिठाई खाएं। इसने गुलाब जामुन की तरफ इशारा किया तो आगा जी ने मुस्कुरा कर ले लिया। रंग उड़ा उड़ा सा लग रहा था इसका। इतने में करमशाह अंदर दाखिल हुआ। ओ सॉरी भाई जी, मैं बात अरे नहीं, कबीर शाह इसकी बात काट कर बोला। इधर आओ, मिलो इनसे। ये सरमत आका हैं। जैसे तुम मेरे छोटे भाई हो, इसी तरह सरमत आका मेरे बड़े भाई हैं। करमशाह सरमत आका के गले मिलते मुस्कुराया था। बहुत जिक्र सुना है भाई जी से आपका, आज मिलकर खुशी हुई। शाह जी ये यूं अचानक बैठे बिठाए आपका जवान भाई कहाँ से आ गया, कुछ बताएं। हाँ 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 आगा जी, ये सवाल तो सब कर रहे हैं। मेरी वालिदा जन्म देते ही वफात पा गई थी तो करमशाह को नाना के पास भेज दिया गया। गांव में वही रहा है। और फिर हिना बेगम से तो वाकफ ही है ना। कबीर शाह ने चोट लगाई तो सरमद आगा के रंग फक हुआ था। जी, एक आधा मुलाकात हुई थी भाभी से शाहजी के साथ। जी जी, बस सौतेली माँ जैसा सलूक कोई सह सकता है, कोई नहीं, तो इसीलिए अभी ही वापस लेकर आया हूँ। जी जी शाहजी, सुना है कि आप पार्टी अरेंज कर रहे हैं, करम शाह को बिजनेस में इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। बिल्कुल ठीक सुना है आपने आका जी, कल शाम में होती है आपसे मुलाकात सी व्यू पर। मैं बहुत खूब, तो इजाज़त दें, कल मिलते हैं। आका जी शोर कहता वो इसके साथ दरवाजे तक आया था। पकड़ गई होते वो बाहर निकल गया, जबकि कबीर शाह करम शाह के सामने आ बैठा। इस पर नज़र रखूं करम, इसका यूं ऑफिस आना ठीक नहीं। कल पार्टी में इसके हर बंदे पर खास नज़र हो हमारी। जी भाई जी, कहता वो अपने ऑफिस चला गया। शाम में कबीर शाह जल्दी घर आ गया था। इरादा था कुछ देर स्टडी में बैठकर सारे मामला देखने का। वो अपने कमरे से फ्रेश होता बाहर निकला। गैर मामूली खामोशी से वो रुका। रज्जो रज्जो, जी साहब। मैम किधर है? साहब कौन सी मैम, आपकी मैम या छोटी मैम? इरम को तो इरम बाजी बोलती हो ना? जी साहब, रज्जू ने मुस्कुरा कर कहा। तो कौन है मैम? वरदा मैम, रज्जू ने कहा। तो कहाँ है तुम्हारी मैम? क्यों, आप क्यों पूछ रहे हैं इस बात का मतलब? बड़े साहब आप ना बहुत जालिम हो। रज्जू तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? जी साहब ठीक है, लेकिन मैम नहीं ठीक। क्या हुआ है इसे? वो जल्दी से बोला। पता नहीं साहब, बुखार तो कल से है। रो भी बहुत रही थी, लेकिन अभी तो यूँ लग रहा है जैसे बेहोश हो। मुझे तो कोई अच्छा बोलना बंद करो और जाकर सूप बनाओ मैम के लिए, मैं देखता हूँ, कहता वो बेधड़क वर्दा के कमरे का दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हुआ। लेकिन अंदर का मंजर देखते तो वो साकिन ही हो गया था। शदीद शर्मिंदगी हो रही थी। वो ना तो वापस जा सकता था और ना ही रुक सकता था। वर्दा जो काफ़ी दिन से वो ड्रेस पहनकर चेक नहीं कर रही थी, इरम के मजबूर करने पर अभी अभी पहनकर बाहर निकली थी, जबकि अभी सेट नहीं किया था। डोरियां खुली हुई थी और दुपट्टा तो पता नहीं किधर था। लेकिन वो ऐसा लिबास नहीं था कि इसके जिस्म की नुमाइश हो। बहुत खूबसूरती से बनाया गया मुकम्मल लिबास था। वर्दा ने बड़ी बड़ी आंखें फाड़ फाड़ कर कबीशा को घूरा था, जो बिना नॉक किए सीधा अंदर घुस आया था। और फिर इरम भी मौजूद थी। मैं चलती हूँ, कहती इरम गायब हो चुकी थी, जबकि वर्दा तो पूरे कमरे में दुपट्टा तलाश कर रही थी। जब भी इसने वापस वॉशरूम में घुसने का इरादा किया और इससे पहले कि वो इस पर अमल दरामद करती, कबीर शाह इस तक पहुंच चुका था। वो नहीं जानता था कि इसके लिबास में वो इतनी खूबसूरत लगेगी। कबीर शाह की बेखुद होती हालत इसे वर्दा के करीब ले गई थी। वो इसे कंधों से पकड़कर बस यकटुक देखे जा रहा था। जब वो इसे अपने अंदर भींच गया। बहुत हसीन लग रही हो मेरी जान, इसके लबों पर अंगूठा फेरते वो गंभीर आवाज में बोल रहा था। फिर वो वर्दा को अपने साथ हवाओं में दूर उड़ा ले गया। इसके लब जा बजा अपने लम्स छोड़ रहे थे जब कबीर शाह बोला, तुम मेरी
ہو لٹل گرل، صرف کبھی شاکی، میں تم سے دور نہیں رہ سکتا، میں عشق کرتا ہوں تم سے، عشق، وہ بولتا جا رہا تھا جب وردہ نے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی۔ کیوں کر رہی ہو یہ؟ اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے آہستہ سے بولا۔ وردہ تو اب واقعی گھبرا گئی تھی، اس شخص کا غصہ ایسے کیسے دور ہو گیا جب وہ اسے زور زور سے پیچھے کرنے لگی تھی۔ کبھی شاہ تو کسی ٹرانس کی کیفیت میں تھا جب وردہ کا ہاتھ لگنے سے وہ دور ہوا تھا۔ سوری، غلطی سے لگ گیا، جبکہ کبھی شاہ تو بس غصے سے باہر نکلتا چلا گیا اور وردہ تو پریشانی سے وہیں کھڑی سوچتی رہ گئی کہ ہوا کیا ہے اس کے ساتھ۔ ہاتھ تو زور سے بھی نہیں لگا، پھر موٹے موٹے آنسو وہ بہادی واش روم میں گھس گئی تھی۔ نہیں کر سکتے، مجھے معاف تو کیوں آئے تھے یہاں؟ وہ صوفے پر بیٹھ کر بس سوچتی چلی گئی۔ کبیر شاہ تو روم میں ہی واپس آ گیا تھا۔ اس کو تو خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وردہ کو یوں دیکھ کر وہ خود پر ضبط کیوں نہیں رکھ سکا۔ میں کیسے بہک سکتا ہوں؟ وہ پانی پیتے کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہوگی، پہلے ہی بہت اچھے اچھے القابات سے نوازا ہے مجھے۔ دل پر ہاتھ مارتے وہ بولا، ابے تو رک جا، تو نے کون سی میراتھن میں حصہ لے لیا ہے؟ وہ کرسی پر بیٹھا اور پھر سے کھڑا ہو گیا۔ بیوی ہے میری، جو مرضی سمجھے، اب کشش تو ہوگی نہیں، ایسے کیسے وہ سمجھے کہ میں مر رہا ہوں اس کے لیے؟ وہ پھر سے بیٹھ گیا۔ ہاں تو کیا ہوا، بیوی پر مرنے سے ثواب ملتا ہے۔ وہ پھر سے کھڑا ہو گیا تھا۔ یہ کیسی مصیبت ہے، میں کیوں ڈر رہا ہوں اس سے؟ ہاتھ پاؤں بھی ٹھنڈے پڑ رہے ہیں۔ جو بھی سوچنا ہے سوچے، اب نہیں رہ سکتا اس کو اتنا سجا دیکھ کر تو۔ خود کلامی کرتے ہوئے وہ تھوڑا سا ریلیکس ہوا تھا۔ رجو، یہ رجو کدھر ہے؟ یہ سب کیا ہوا اسی کا ہے، اس کو تو سیدھا کروں گا۔ جھوٹ بول کر بھیج دیا مجھے اس کے کمرے میں۔ وہ باہر نکل کر زور چلایا، رجو! جی صاحب۔ رجو تو 1 سیکنڈ میں حاضر ہو گئی۔ اندر آؤ، کہتا وہ کمرے میں چلا گیا۔ کیا پتا پھر سے ہی سامنے نہ آ جائے۔ وہ وردہ سے ڈرتا اندر چلا گیا تھا۔ دیکھیں صاحب، پہلے میری بات سن لیں، میں نے جھوٹ نہیں بولا، میں نے تو سچ بولا ہے کہ وہ آپ کے بغیر بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور رجو خاموش۔ رجو کی چلتی زبان کو بریک لگا تھا۔ جی صاحب، کس نے بولا تھا ایسے کرنے کو؟ وہ اس کے پاس آ کر بولا۔ کسی نے بھی نہیں، رجو احترام سے بولی تھی۔ جب کبیر شاہ نے اپنی قیمتی ریوالور نکال کر رجو کے سامنے صاف کیا انگلی سے، یقین کریں صاحب، میں نے کچھ نہیں کیا، اللہ پاک کی قسم، میرا کوئی قصور نہیں۔ وہ تو چھوٹے صاحب نے بولا تھا کہ جیسے ہی بڑے صاحب گھر آئیں انہیں یہ سب بولنا۔ اچھا، اور کیا کیا بولا تھا؟ کچھ نہیں جی، بس یہی کہ باقی وہ خود نظر رکھ رہے ہیں۔ رجو نے انتہا کی معصوم باتیں کہا تھا۔ کیا نظر؟ جی صاحب، میں جاؤں؟ آئندہ اگر کرم کی باتوں پہ آ کر کچھ کیا تو سیدھا اماں کے پاس بھجوا دوں گا، یاد رکھنا۔ اوکے صاحب۔ کیا اوکے؟ نہیں کرتی صاحب، اب بس کریں۔ ڈرانا کوئی کمزور دل بھی تو ہوتا ہے۔ جب رجو کی بات پر کبیر شاہ مسکرا دیا، جاؤ۔ اور رجو صاحبہ غائب۔ کرم کے گھر آتے کھانا لگ چکا تھا، لیکن وہ دونوں ہی موجود نہیں تھے۔ بھائی جی اور بھابھی کہاں ہیں رجو؟ کرم شاہ نے پوچھا۔ چھوٹے صاحب، وہ دونوں ایک دوسرے سے چھپ رہے ہیں۔ تو کام ہو گیا؟ پتہ نہیں جی، دروازہ بند تھا، رجو نے معصومیت سے کہا۔ حد ہو گئی رجو، کچھ بھی بول دیتی ہوں، کرم شاہ نے شرمندگی سے کہا۔ صاحب، آپ کو نا اللہ کا واسطہ مجھے آئندہ ایسا کچھ کرنے کو نہیں کہنا، بڑی مشکل سے جان بچی ہے میری، بڑے صاحب نے گولی مار دینی تھی اگر سب سچ نہ بتاتی۔ کرم شاہ کے منہ سے پانی شتر مرغ کرتا باہر نکلا جب ارم نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ سب بتا دیا؟ جی چھوٹے صاحب، اور اب کھانے کے بعد آپ کی پیشی ہے تو وہ حاضر ہوں بڑے صاحب کے کمرے میں۔ رجو کہتی کچن میں چلی گئی، جبکہ کرم شاہ تو بس پریشانی سے سوچتا ہی رہ گیا کہ اب کیا ہوگا۔ کھانے کے بعد وہ جلدی سے سونے کمرے میں چلا گیا۔ اب شیر کے منہ میں ہاتھ خود کون دیتا ہے، لیکن کبھی کبھی شیر خود چل کر آ جاتا ہے، جیسے کبیر شاہ خود کرم شاہ کے کمرے میں پہنچ چکا تھا۔ بھائی جی آپ خیریت؟ کرم شاہ تو بیڈ سے چھلانگ لگاتا حاضر ہو گیا تھا۔ کرم، کل کی پارٹی بہت خاص ہے تو اچھی تیاری کرنا، گھر جلدی آ جانا، باقی سب میں دیکھ لوں گا، اور کچھ چاہیے تو بتاؤ۔ نہیں بھائی جی، کچھ نہیں۔ میں چلتا ہوں، کہتا وہ جانے لگا اور پھر کچھ سوچ کر بولا، یہ چیپ حرکتیں بند کرو ورنہ بری طرح سے پیٹو گے، سمجھ گئے؟ جی جی بھائی، سمجھ گیا۔ گڈ، کہتا وہ باہر نکل گیا، جبکہ کرم شاہ نے بڑی سی سانس باہر نکال کر خود کو تھوڑا ریلیکس کیا۔
پارٹی اپنے عروج پر تھی۔ کبیر شاہ نے جلال شاہ کے ساتھ مل کر کام کرنے والے سبھی لوگوں کو بلایا تھا، جن میں سرمد آغا بھی شامل تھا۔ کبیر شاہ نے سیکرٹری کیمرہ بدلوا کر جدید ٹیکنالوجی کے نئے نصب کروا دیے تھے۔ وہ سرگوشی میں کی گئی بات میں ہلتے ہونٹوں کو اتنے قریب سے دیکھ سکتا تھا کہ اسے ایک ایک لفظ کی سمجھ آئے جیسے وہ اس سے بات کر رہا ہے۔ سرمد آغا کی ملاقات جس شخص سے ہو رہی تھی، خاص طور پر مانیٹر کی جا رہی تھی۔ مائک سے کبیر شاہ کی آواز ابھری: میرے آنے والے عزیز اور قابل احترام دوستوں، آج اس پارٹی کا ایک خاص مقصد ہے۔ میں آپ سب کو اپنے چھوٹے بھائی، جو مجھے بچوں کی طرح عزیز ہے، اس سے ملوانا چاہتا ہوں جو اب اس بزنس کا مالک ہے۔ پلیز ویلکم کرم جلال شاہ۔ ہال تالیوں سے گونج اٹھا تھا جب سپاٹ لائٹ کرم شاہ پر آ کر پڑی تھی۔ وہ چلتا چلتا کبیر شاہ کے پاس آیا اور بہت ہی احترام سے اس کا ہاتھ چوم اور پھر مائک میں بولنا شروع کیا: میں آج یہاں پر کھڑا ہوں تو صرف اور صرف اپنے بھائی جی کی وجہ سے ہوں۔ میرے لیے میری ماما، میرے پاپا، میرے دوست، سب کچھ میرے بھائی جی ہیں۔ اتنے میں سرمد آقا کو کوئی کال آنے لگی اور وہ باہر نکل گیا۔ اس بزنس پر صرف اور صرف میرے بھائی جی کا حق ہے۔ وہ پیار سے کبیر شاہ کو دیکھ کر مسکرایا، لیکن ان کی ضد کے آگے میں کچھ بول نہیں سکتا، کیونکہ ان کی کہی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ میں بس اتنا کہنا چاہوں گا: آئی لو یو کبیر شاہ، آئی لو یو میرے بھائی جی، آئی لو یو۔ اسی کے ساتھ ہی ہال ایک دفعہ پھر سے تالیوں سے گونج اٹھا اور کبیر شاہ نے کرم شاہ کو گلے لگا کر کہا: آئی لو یو ٹو میرے بچے۔ آنکھوں میں آئی نمی وہ صاف کرتے مسکرا دیا: بھائی جی، آنسو خوشی کے ہیں کرم؟ آج میری محبت کا، میری محنت کا، میری ریاضتوں کا پھل میرے پاس ہے اور وہ تم ہو۔ پھر سبھی کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے۔ سرمد آقا نے مسکرا کر کرم کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے مبارکباد دی اور ساتھ ڈائمنڈ واچ گفٹ کی، جس کی ملکیت کروڑوں میں تھی۔ کبیر شاہ کے کہنے پر اس نے وہ گھڑی رکھ لی تھی اور شکریہ بولتا باقی سب سے بھی ملنے لگا۔ کبیر شاہ نے اس کو ہر ایک کے ساتھ ملوایا تھا، اس کے متعلق سب کچھ بتانا تھا تاکہ وہ اچھے سے یہ سب سمجھ سکیں۔ پھر ان دونوں نے اسٹیج کا رخ کیا جہاں ان کے لیے میوزک کا انتظام کیا گیا تھا۔ وہ دونوں اس طرح سے کھڑے ہوئے کہ پیچھے کبیر شاہ تھا تو اس کے آگے چہرے کے دائیں طرف کرم شاہ اپنا چہرہ اس کے کندھے کے ساتھ لگائے ہوئے تھا۔ گانا بجنا شروع ہوا تو ان دونوں نے موومنٹ شروع کی۔ کرم شاہ نے کبیر شاہ کی طرف دیکھتے بولنا شروع کیا: وہ دونوں ایک دوسرے کا بازو بنے، کبھی بازو پھیلاتے تو کبھی نیچے سے اوپر کرتے۔ وہاں موجود سبھی لوگ نے یہ منظر بڑی خوشی سے دیکھا جب سرمد آقا اسٹیج پر چڑھا۔ اس کے ہاتھ میں ہزار روپے کے نوٹ کی گڈیاں تھیں جو وہ دونوں بھائیوں کے اوپر سے وار وار کر اڑا رہا تھا جیسے سب سے زیادہ وہی خوش ہو۔ آخر میں دونوں بھائی اسٹیج پر گلے ملے تو ہال تالیوں کے ساتھ سیٹیوں اور نعروں سے بھی گونج اٹھا۔ واقعی بھائی بھائیوں کے بازو ہوتے ہیں۔ کبیر شاہ کو جو محسوس آج ہو رہا تھا وہ زندگی میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ کبیر صاحب، یقین کریں، آپ دونوں مل کر یہ بزنس دونوں دنوں میں آسمان کی بلندیوں پر لے جائیں گے، سراج صاحب نے کہا۔ لیکن جلال صاحب تو ہمیشہ آپ سے ناراض ہی نظر آتے تھے، کیا وجہ ہے؟ سراج صاحب، اصل میں یہ سارا بزنس اور روپیہ پیسہ ہمارے نانا کا ہے، لیکن ماما کے بعد ہم کٹ سے گئے، بابا سے تو کبھی موقع ہی نہیں مل سکا۔ ویسے بھی گھر کی مرغی دال برابر ہوتی ہے، آپ کو تو پتہ ہے۔ یہ تو ٹھیک کہا آپ نے۔ خوشگوار ماحول میں بہت ہی اچھی بزنس پارٹی اختتام پذیر ہوئی تو کرم شاہ بس مسکرا کر کبیر شاہ کو دیکھتا اور پھر سے منہ نیچے کر لیتا: کیا کہنا چاہتے ہو کرم؟ مجھ سے بات کرنے کے لیے سوچنا کیوں پڑ رہا ہے؟ ارے بھائی جی، سوچ نہیں رہا، بس خوش ہو رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنے پیارا بھائی دیا ہے۔ میں واقعی خوش قسمت ہوں۔ میں بھی۔ کبیر شاہ نے اسے ماتھے پر بوسہ دیا اور پھر دونوں بھائی اندر چلے گئے۔ ہاں جی، کام ہو گیا؟ کبیر شاہ نے حارث سے پوچھا۔ سر، وہ 4 لوگوں سے ملا ہے، بہت خوش ہو کر، جیسے بہت زیادہ اٹیچ ہو ان سے، لیکن جس سے اس کا تعلق ہے اس سے صرف سلام لی اور پھر اشاروں میں کچھ کہا اور موقع دے کر وہ باہر نکل گئے۔ اچھا، وہ چلاؤ جہاں باہر کھڑے ہوئے، زوم کرو۔
जूम कबीर शाह ने कहा तो हारिस ने वीडियो जूम की। ये बोल रहा है माल तैयार है, आज रात पहुंच जाएगा। सरवदागा क्या बोल रहा है, समझ नहीं आई कुछ। जूम करो, बार बार आ जाएगी समझ। मुझे यकीन है ये वर्दा बोल रहा है। करम शाह ने करीब होते पूरे यकीन से कहा। जब कबीर शाह ने कहा जूम करो, बार बार देखने पर भी इन्हें जो समझ आई वो ये थी कि जल्द अज जल्द वल्दा मेरे पास होनी चाहिए। ये क्या बकवास कर रहा है, कबीर शाह गुस्से से चिल्लाया। भाई जी, हो सकता है कोई और हो, क्योंकि भाभी को तो ये जानता तक नहीं ना। इसे मालूम है कि कोई वर्दा हमारे विला में है। नहीं करमशाह, कुछ तो ऐसा है जिसका हमें अंदाज़ा नहीं। हारिस, नज़र रखो, ख़ास तौर पर इन लोगों को ट्रैक करो। कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है, वर्दा ख़तरे में है। आप मैम का ख्याल रखें, बाकी हम सब संभाल लेंगे सर। गुड कहते वो घर के लिए निकल चुके थे। नाश्ते पर सभी मौजूद थे। जब कबीर शाह इरम से मुखातिब हुआ, गुड़िया तुम लोग कहीं गए थे क्या बाहर? भाई जी कौन? तुम और वर्दा। कबीर शाह की बात पर वर्दा ने बस हल्का सा सर उठाकर देखा और फिर से नाश्ता करने लगी। जी भाई जी, हम 3-4 दफ़ा शॉपिंग के लिए गए थे, फिर पार्लर गए थे सर्विसेज के लिए, जो आपने ही कहा था और आपने ही अपॉइंटमेंट लेकर दी थी। अच्छा, पार्लर कैसा रहा? सब बहुत अच्छा, वो खुशी से बोली थी। मॉल में सब कैसा रहा? मॉल में भी सब बहुत अच्छा रहा। हमने बहुत सारी शॉपिंग की, खाना खाया और फिर वापस आ गए। गार्ड्स साथ थे? जी भाई जी, साथ ही थे। इतने में वर्दा उठकर किचन में चली गई। गुड़िया, मॉल में या पार्लर आते जाते कहीं भी रास्ते में कोई ऐसी बात तो नहीं हुई जो गैर मामूली हो? किसी ने छेड़ा हो, तंग किया हो, कोई पीछे आया हो? नहीं भाई जी, किसी ने तंग नहीं किया। ओके, नाश्ता करो। फिर तकरीबन वो खामोश ही रहे जब इरम ने कहा, भाई जी एक बात याद आई है क्या? इस दिन जब हम मॉल गए थे तो वर्दा भाभी बहुत ज़्यादा डर रही थी। क्यों? इन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा है। कौन? मतलब कौन था? तुमने देखा? जी मैंने देखा। अजीब सा इंसान था, मशकूक सा, लेकिन इसने कुछ बोला नहीं। बस भाभी को ही ऐसा लग रहा था कि वो हमारे पीछे है। मुझे तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ था। फिर क्या हुआ था? हम जल्दी वापसी के लिए निकल आई थी और गार्ड्स थे तो वो दूर ही रहा था। अगर तस्वीर दिखाऊं तो पहचान लोगी? कोशिश कर सकती हूँ। तुम दोनों ने ये बात क्यों छिपाई? भाभी को लगा कि इतनी ज़रूरी बात नहीं है कि सबको बताई जाए। ये बहुत ज़रूरी बात है राम, मामूली बात नहीं है। मुझे अंदाज़ा नहीं था, वो घबरा कर बोली। तो कभी शाह कुछ नॉर्मल हुआ? वर्दा से जिक्र ना करना, परेशान हो जाएगी। जी भाई जी कहती वो भी उठकर किचन में चली गई। करम, पता करो कौन था वो। यकीनन सरमद आगा मुझे वर्दा के ज़रिए घुटने टेकने पर मजबूर करने का सोच रहा है, और वो लाइल्म नहीं है, जानता है सब। मुझे भी यही लगता है भाई जी, जैसे दोस्ती का ढोंग रचा रहा हो। चलो मैं चलता हूँ, तुम पहले माल जाना, सीसीटीवी चेक करने के बाद ऑफिस आना। जी ठीक है भाई जी। वर्दा दोबारा बाहर नहीं आई थी। कबीर शाह ने 2-3 दफ़ा किचन की तरफ देखा, फिर वो खुद ही किचन की तरफ चल दिया। सामने ही वो कुर्सी पर बैठकर चाय पी रही थी। यकीनन वो इसी की वजह से किचन में आई थी। जी भाई जी, इरम ने कहा, जबकि वर्दा ने सर उठाकर देखने की जहमत नहीं की। कबीर शाह ने गुस्से से वर्दा की तरफ देखा, लेकिन इसे तो कोई परवाह नहीं थी। तो क्या मुझे इग्नोर कर रही है? यह सोच ही जहन में आते ही कबीर शाह के तन बदन में आग लग गई थी। जी भाई जी, कुछ चाहिए? इरम ने इसे यूं खड़ा देखकर फिर से पूछा था। नहीं कुछ नहीं, वो तेज़ आवाज़ में बोला था। फिर आप किचन में? वो मैं कहने आया था कि आज बिल्कुल भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जी भाई जी, इरम अपने भाई जी को बता दो, आज तुम्हारी पार्लर अपॉइंटमेंट है तो 3 बजे जाना है। इरम, मैं खुद आऊँ तो जाना है, वरना नहीं, कहता वो बाहर निकल गया। भाई जी, करमशाह ने इसे पुकारा, वो मुझे देर हो जाएगी, या शायद शाम को आऊँ। क्यों, क्या हुआ? वो वसाई और फजल आ रहे हैं तो इनको लेने जाना है। कबीर शाह मुस्कुराया, बिल्कुल, वसाई और फजल को लेने खुद जाना चाहिए। जी भाई जी। करम मुस्कुराता बाहर निकल गया, जबकि कबीर शाह ने एक नज़र फिर से किचन को देखा और वो अभी तक बाहर नहीं निकली थी। बड़ा एटीट्यूड है मोहतरमा में, इसने गुस्से से कहा और फिर बाहर निकलता चला गया। मॉल के सीसीटीवी कैमरे चेक करता वो खबरों नौजवान करमशाह किसी को भी अपने शहर में मुब्तला कर सकता था। काफ़ी देर के बाद इसे अपनी मतलूबा चीज़ मिल गई थी। सारी रिकॉर्डिंग वो महफूज कर चुका तो वापस की राह ली।
وہ باہر نکلتے ہوئے چلتا چلتا ادھر ادھر بھی دیکھ رہا تھا جب ایک بہت ہی خوبصورت لباس پر پڑی جو کہ ڈمی گرل پر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ چلتا چلتا رکا اور بوتیک میں چلا گیا۔ ایکسکیوز می، مجھے یہ لباس پیک کر دیں، اس نے اندر آتے ہی کہا۔ سوری سر، یہ ڈریس سیل ہو چکا ہے۔ واٹ؟ نہیں، یہ ابھی تک ڈسپلے پر لگی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں سیل ہوئی۔ مجھے یہ لینی ہے تو لینی ہے، پیک کریں اور قیمت بتائیں۔ سوری سر، ہم نہیں دے سکتے، لڑکی نے پریشانی سے کہا۔ کیوں؟ وہ غصے سے بولا تھا جبکہ وہ ایسا تو نہیں تھا، بس اسے یہ لباس لینا ہی لینا تھا۔ سر، کس نے لیا ہے یہ بتائیں مجھے، وہ غصے سے بولا۔ میں نے، ایک لڑکی کی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا تو پیچھے ایک 18-20 سال کی لڑکی کھڑی تھی، کافی بولڈ لباس میں تھی۔ آپ کی تعریف؟ لڑکی نے کہا۔ مجھے کرم شاہ کہتے ہیں، کرم شاہ نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ آپ کی تعریف؟ وہ لڑکی مسکرائی اور پھر کرم شاہ کے پاس کھڑی ہو گئی۔ مجھے سومیا ملک کہتے ہیں، سابقہ آئی جی سندھ اعجاز سومرو کی بیٹی ہوں میں، اور ہونے والی اے سی صاحبہ، وہ مغروریت سے بولی تھی۔ او مائی پلیجر، مجھے ہونے والی اے سی صاحبہ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ تو اب یہ لباس میں لے لوں کیونکہ آپ کو تو یہ بالکل بھی سوٹ نہیں کرے گا۔ وہ مسکرائی پھر بولی، جتنی خوبصورت ہو اتنی ہی تیز بھی ہو، لیکن یہ ڈریس میرا ہے، پیک کرو، اس نے لڑکی کو کہا۔ نہیں، یہ میں لوں گا، وہ بضد ہوا تھا۔ میں لوں گی، وہ غصے سے بولی۔ میں نے کہا میں لوں گا، وہ بھی غصے سے لال ہو کر بولا۔ اے مسٹر، مجھ سے پنگا مت لو ورنہ پچھتانا پڑے گا، وہ انگلی اٹھا کر بولی۔ میں نے تو لے لیا پنگا، جو مرضی کر لو، یہ ڈریس تو تمہیں نہیں ملے گا۔ میں بھی دیکھتی ہوں یہ ڈریس کیسے لیتے ہیں ہو تم، وہ چلائی۔ مس، آپ یہ پیک کریں، ان کو چیخنے چلانے دیں۔ سر، یہ پیمنٹ کر چکی ہیں۔ سومیا اکڑ کر مسکرائی۔ تو واپس کر دیں۔ اے لڑکی، پیک کرو میرا ڈریس، وہ انتہائی غلط طریقے سے چلائی۔ ریلیکس مس، کرم شاہ نے اس لڑکی کو روکا اور اندر آفس میں چلا گیا۔ سامنے بیٹھے لڑکے کو دیکھتے اس نے اپنا تعارف کروایا تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے وہ ڈریس چاہیے اور ساتھ ہی مس کی معافی بھی۔ اگر وہ معافی نہیں مانگتی تو جتنی قیمت اس نے ادا کی ہے وہ ہر جانے کے طور پر آپ کی ورکر کو ملے گی۔ جی سر، ایسا ہی ہوگا، کہتا وہ انٹرکام پر ڈریس پیک کرنے کا اندر لانے کا کہہ چکا تھا، جبکہ سومیا تو غصے سے پاگل ہوتی آفس میں جا چکی تھی۔ مسٹر، میں نے اس ڈریس کی قیمت ادا کی ہے، کیسے تم کسی اور کو دے سکتے ہو؟ سوری میم، آپ یہ نہیں لے سکتی، اور ہماری ورکر اور آنریبل کسٹمر کے ساتھ بدتمیزی کرنے کے لیے آپ کو معافی مانگنا ہوگا۔ کیا پاگل ہو گئے ہوں؟ میں سومیا ملک ہوں، جانتے نہیں ہو تم مجھے؟ منٹوں میں بند کروا سکتی ہوں میں یہ بوتیک۔ آپ کی تمام اماؤنٹ ہماری ورکر کو ہر جانے کے طور پر ادا کر دی گئی ہے، آپ جا سکتی ہیں۔ ایسے کیسے میں جا سکتی ہوں؟ کرم شاہ تو ڈریس لے کر باہر نکل آیا تھا اور پھر وہ گاڑی کے باہر کھڑا تھا جب سومیا باہر نکلی۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ میں تمہیں دیکھ لوں گی مسٹر، میں آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ وہ کیا ہے نا، مجھے بدتمیز لوگ بہت برے لگتے ہیں، تو میں چاہوں گا ہم آئندہ کبھی نہ ملے۔ مجھے بھی تمہارے جیسے لوگ بہت برے لگتے ہیں، کہتی وہ بغیر کرم شاہ کی سنے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہ گئی، جبکہ کرم شاہ نے مسکرا کر گاڑی کا دروازہ کھولا اور بیٹھتے رخ لوری اڈے کی طرف کر لیا۔ ہائے فضل، یہاں تو کتنی بڑی بڑی گاڑیاں ہیں۔ وسائی اور فضل بس سے اترے تو وسائی جو پہلی دفعہ شہر آئی تھی وہ تو گاڑیاں دیکھ کر حیران رہ گی۔ وہ دیکھ لگتا ہے کسی کی موت ہو گئی ہے، وسائی نے سامنے کھڑے ہجوم کو دیکھتے کہا۔ ارے وسائی، یہ بسوں کا اڈا ہے، اس لیے لوگ جمع ہیں، تم بھی پتہ نہیں کیا کیا بول رہی ہو۔ ہیں اتنے لوگ؟ گاؤں تو جب کسی کی موت ہوتی ہے تبھی اتنے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، یا پھر کسی کی ودائی پر۔ وسائی، یہ شہر ہے، شہر کراچی، بہت بڑا شہر۔ وسائی تو کبھی ادھر دیکھتی تو کبھی ادھر۔ جب انہیں کرم شاہ نظر آیا، سائیں سرکار، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں وسائی اور فضل تم؟ ہم ٹھیک ہے سائیں سرکار، آپ کی بہت یاد آتی ہیں، وسائی رو پڑی تھی۔ وسائی، میں جلد واپس حویلی آ جاؤں گا، آپ پریشان نہیں ہو چلیں۔ وہ ان کو گاڑی میں بٹھا کر خود بھی بیٹھ گیا تھا۔ اور سب ٹھیک ہے فضل گاؤں میں؟ جی جی سائیں سرکار، سب ٹھیک ہے، بس آپ کو بہت یاد کرتے ہیں ہم سب۔ سب نے سلام بھیجا ہے آپ کے لیے۔ وعلیکم السلام، وہ مسکرایا تھا اور پھر اسی طرح کی باتوں میں وہ ولا پہنچ گئے۔ وردہ تو وسائی سے مل کر بہت خوش ہوئی تھی اور وسائی بھی ارم کو دیکھ کر تو صدقے واری جا رہی تھی۔ بہت
سونی ہے ہماری بی بی سائن۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد وہ دونوں ہال میں ہی بیٹھ گئی تھیں کہ کبیر آئے تو وہ پارلر جائیں۔ وسائی تو آج سے ڈھولک بجانا چاہتی تھی، ماں بن کر پالا ہے سائیں سرکار کو۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھے یہ دن دیکھنا نصیب ہوگا۔ وہ دونوں ہی وسائی کی بات پر مسکرا دی۔ میں جان سے مار دوں گی اس کو۔ کس کو؟ آئی جی کی بیوہ آمینہ بولی۔ وہی جس نے مجھ سے میرا ڈریس چھین لیا ہے، سومیا چلائی۔ تو کیا ہوا؟ میں ہونا، میں لے آیا ہوں۔ آواز سن کر وہ پیچھے مڑی اور پھر چلائی، کبیر! وہ اس سے ملتے اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ تم کب آئے؟ جب میری پیاری دوست کو میری ضرورت تھی، اور یہ ایک سرپرائز بھی ہے۔ کیا؟ وہ خوش ہوتے بولی۔ کبیشہ نے اسے گفٹ پیک پکڑایا تو اس نے جلدی سے کھولا۔ اوہ مائی گاڈ کبیر! وہ شاک رہ گئی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی میری پیاری سی دوست کا پسندیدہ ڈریس لے جائے اور مجھے پتہ نہ چلے اور میں اسے جانے دوں؟ خوب دھلائی کی ہے میں نے اس کی۔ واقعی؟ یو آر مائی بیسٹ فرینڈ، یو آر آلسو۔ صبح مال میں کرم باہر نکلو، سیدھے ہاتھ جو بوتیک ہے وہاں جو ڈریس ڈسپلے پر لگا ہے وہ لے لو، جیسے بھی لینا ہے تمہیں پتا ہے۔ جی بھائی جی کہتا وہ اس طرف چل دیا تھا۔ مال سے باہر نکل کر اس نے کبیشہ کو بتایا تو وہ مسکرایا۔ آرام سے میری گاڑی میں آ کر رکھ دو، لیکن میں یہ گھر خبردار جو کہا ہے بس وہ کرو۔ راستے سے پھول بھی لیتے آنا، جلدی ہے مجھے۔ جی اچھا بھائی جی کہتا وہ مسکرا دیا۔ زیادہ تو نہیں مارا اسے؟ سومیا نے پوچھا۔ بس زیادہ ہی تھا۔ شادی کب کر رہی ہو؟ کبیر مسکرایا۔ اب تو لگتا ہے جلدی ہو جائے گی۔ اچھا وہ کیسے؟ سچ بتاؤ۔ ہاں بتاؤ۔ وہ لڑکا مجھے پسند آ گیا ہے۔ کون سا لڑکا؟ کبیشہ نے چائے کا کپ لیتے ہوئے پوچھا۔ کیا جس نے آج مال میں لڑائی کی ہے مجھ سے؟ اتنا سننا تھا کہ کبیشہ کے ہاتھ سے چائے کا کپ پھسلتا اس کے کپڑے خراب کرتا چلا گیا تھا، جبکہ کبیشہ کا تو دماغ ہی گھوم گیا تھا یہ سن کر۔ او یہ کیا؟ کیسے؟ جاؤ واش کرو اسے، سومیا چلائی تو وہ واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ باہر نکل کر وہ بس مشکل سے ہی مسکرایا تھا، جبکہ دماغ میں وہ بہت کچھ سوچ چکا تھا۔ اچھا سومیا میں چلتا ہوں۔ نہیں تم نہیں جا سکتے کیونکہ ہم کھانے پر جا رہے ہیں۔ نہیں مجھے کہیں جانا ہے۔ اس نے ٹالنا چاہا۔ کبیر میں نے کہا چلو تو چلو، تو وہ چپ چاپ چل دیا۔